وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصديقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی یہ 22ویں پارے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے سورہ احزاب۔ اس میں اللہ رب العزت نے 10 شرائط کا تذکرہ کیا کہ اگر مرد اور عورتیں ان کو پورا کر لیں تو ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جن میں سے 2 شرائط کا تذکرہ ہو چکا۔ آج تیسری شرط ہے والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ قنوت کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنا، یعنی بات کو مان لینا، ہیل حجت نہ کرنا، کٹ حجتی نہ کرنا۔ جیسے عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بچے فرما بردار ذہن کے ہوتے ہیں تو ان کو جو کام کہا جائے وہ آرام سے اس کے مطابق کر دیتے ہیں، اور جن بچوں کی طبیعت میں نافرمانی ہو، منمانی ہو، ضد ہو، کام چوری ہو، وہ آگے سے حجتیں بناتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ من حرامی حجت ڈھیر۔ ایسے ہی عورتوں میں بھی 2 طرح کی عورتیں ہیں۔ بعض عورتیں بہت فرما برداری والے ذہن کی ہوتی ہیں، جب کنوارے پن میں اپنے گھر میں رہتی ہیں تو باپ کی فرما بردار، ماں کی فرما بردار، بڑی بہن بڑے بھائی کی فرما بردار، جو انہیں کہہ دیا جاتا ہے وہ کر دیتی ہیں۔ ایسی بچیوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، اور یہ بڑی خوش نصیب بچیاں ہوتی ہیں۔ ان کو کھانا کھانے کے دوران 10 مرتبہ بھی اٹھنا پڑے چیزیں لانے کے لیے تو وہ برا نہیں مانتی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ میں لڑکی ہوں اور خدمت میری ذمہ داری ہے، میرا فرض منصبی ہے۔ اور بعض ایسی بچیاں ہوتی ہیں سست الوجود ہوتی ہیں، ان کے لیے کام کرنا ایک مصیبت ہوتی ہے، ماننے کی بجائے وہ منوانے والی شخصیت ہوتی ہیں۔ ایسی بچیوں کی جب شادی ہو جاتی ہے
تو ان کی ازدواجی زندگی میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے گھر کے معاملے میں مرد کو سینیورٹی عطا فرمائی، سربراہ بنا دیا، اور عورت کو اس کا ماتحت بنا دیا، مشیر اور وزیر بنا دیا۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور ہمارے لیے اللہ رب العزت کا ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا قوام بنایا۔ تو معلوم ہوا کہ گھر کے معاملے میں فائنل بات تو مرد ہی کی ہوگی، جو کہ سربراہ ہے گھر کا، ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس سے پورے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ گھر کا امیر ہے، اور امیر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ لہذا عورتوں کو کہا گیا کہ وہ گھر کے اندر اللہ رب العزت کی بھی فرما برداری کریں اور اپنے خامند کی بھی فرما برداری کریں۔ روزمرہ کے کاموں میں خامند جو کہہ دے بس اس کی بات کو اپنے لیے حکم سمجھیں، اور اگر اس پر عمل کریں گی تو گویا ان کو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے کا اجر ملے گا۔ خامند کی فرما برداری حقیقت میں اللہ رب العزت کی فرما برداری ہوتی ہے، کیونکہ اس کے حکم کی وجہ سے عورت خامند کی بات مان رہی ہوتی ہے۔ تو جو خوش نصیب عورتیں ہوتی ہیں وہ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھتی ہیں، اور روزمرہ کے کاموں میں خامند جو کہہ دے اس کی منشا کے مطابق کر دیتی ہیں۔ اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ خامند بھی خوش رہتا ہے، گھر کے اندر بھی برکتیں رہتی ہیں، اور چونکہ بیوی فرما بردار ہوتی ہے کل کو ہونے والی اولاد بھی فرما بردار بنتی ہے، اور اگر بیوی فرما بردار نہ ہو، خامند ایک بات کرے تو وہ دوسری سجیشن دے دے، خامند ایک کام کہے اور وہ دوسرے کام کے بہانے کر دے، طبیعت اس کی نہ ماننے والی ہے، اور اس کو وہ بحث مباحثہ سے پھر ظاہر کرتی ہے کہ نہیں جو میں کہہ رہی ہوں یہ بہتر ہے۔ اب یہاں پر ازدواجی زندگی میں مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ایسے میاں بیوی کی زندگی میں روز ڈائلاگ ہوتے ہیں، اور شیطان بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، خامند کو بھی غصہ دلاتا ہے، بیوی کو بھی غصہ دلاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پہلے چھپ چھپ کے آپس میں بحث ہوتی ہے، پھر اونچا بولتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے، پھر جھگڑے بنتے ہیں، پھر برادری کو بھی پتہ چل جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر اس کا نتیجہ طلاق تک آ جاتا ہے۔ تو جب دیوار ٹیڑھی نہیں ہونے دینی تو پھر پہلی اینٹ ہی سیدھی رکھی جائے۔ پہلی اینٹ سیدھی رکھیں گے تو دیوار ٹھیک بنے گی، اور پہلی اینٹ سیدھی یہ ہے کہ عورت اپنے دل میں یہ مان لے کہ میرے اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں نے خامند کی بات ماننی ہے، لہذا میں فرما برداری کروں گی اور اللہ تعالی سے اجر کی طلبگار بنوں گی۔ یہ جو کٹ حجتی ہے یہ انسان کو بہت نقصان پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے کتنی عورتیں ایسی ہیں جو شکل کی اچھی، عقل کی اچھی، تعلیم یافتہ، نسب کی اچھی، مگر صرف ان کے اندر ماننے والی عادت نہیں ہوتی، منوانے والی ہوتی ہے، اور وہ گھروں کے اندر مصیبتیں ڈال کے بیٹھ جاتی ہیں، خود بھی پریشان ہوتی ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کر دیتی ہیں۔ اس کٹ حجتی کی سب سے بڑی جو مصیبت ہوتی ہے وہ یہ کہ اولاد بھی نافرمان بنتی ہے۔
جب بیوی ہی خامن کی بات نہیں مان رہی، بحث مباحثے کر رہی ہے، تو پھر بچے بھی تو دیکھیں گے نا. تو ایسے گھر کے اندر ایک تو اولاد نافرمان بنتی ہے، اور دوسرا اس گھر کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے. کیونکہ بتایا ہمارے بزرگوں نے کہ اتفاق میں برکت ہے اور نا اتفاقی میں بے برکتی ہے. تو جہاں بیوی نے اپنے خامن کی بات سے نا اتفاقی کی، وہیں بے برکتی شروع ہو گئی. پھر روتی بھی پھرتی ہیں، کیا کروں، بس نہ وقت میں برکت ہے، نہ رزق میں برکت ہے، نہ کاموں میں برکت ہے، نہ اولاد میں برکت ہے. اصل میں تو یہ بے برکتی ہوئی نا اتفاقیوں کی وجہ سے. اب دو میں سے ایک نے تو ماننا ہی ہے. ایک صورت تو یہ کہ خامد ہی زن مرید بن جائے کہ جو بیوی کہے وہی کرنا شروع کر دے. یہ بات اول تو مرد کی فطرت کے خلاف ہے، اور دوسرا حکم خدا بندی کے بھی خلاف ہے. تو اس لیے صحیح عمل یہی کہ عورت ہی اپنے دل میں یہ فیصلہ کرے کہ مجھے اپنے گھر کے اندر خامد کی بات کو ماننا ہے، والد کی بات کو ماننا ہے، بڑے کی بات کو ماننا ہے. آج کل تو حالت یہ ہو گئی کہ بیٹیاں اپنی بات، ماں کی بات کو مانتی نہیں بلکہ ماں سے باتیں منواتی ہیں، ضد کرتی ہیں. ماں کو تو بس اللہ میاں کی گائے سمجھتی ہیں کہ اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ماں بیچاری منتیں کر رہی ہوتی ہے اور بیٹی ماں پہ روک چلا رہی ہوتی ہے. یہ بڑی بدقسمت بیٹی جس کو اپنی ماں کی اطاعت کی توفیق نہ ملی. اگر یہ چاہے کہ سعادت مند بنے، خوش نصیب بنے، اللہ کی فرما بردار بندی بنے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کی مستحق بنے، تو اس بچی کو چاہیے کہ یہ بڑوں کی بات کو مانے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی. آج یہ اپنے بڑوں کی مانے گی، کل جب اپنی زندگی میں یہ بڑی بنے گی، ماں بنے گی، تو پھر اس کے جو چھوٹے ہوں گے، اس کے جو بچے ہوں گے، وہ سب اس کی بات مانیں گے. چنانچہ ایسی عورتوں کی اولاد بڑی فرما بردار ہوتی ہے جو خود اپنے ماں باپ، اپنے خامن کی فرما بردار ہوتی ہے. یہ عدلے کا بدلہ ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. اس لیے جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کی اپنی اولادیں کبھی ان کی فرما بردار نہیں ہوتی. ان کی اولادیں بھی ان کے سینے پہ موم دلتی ہیں، ان کے دل جلاتی ہیں، دل دکھاتی ہیں، بڑھاپے کے اندر ان کو رلاتی ہیں اور ان کو تکلیف پہنچاتی ہیں. تو دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس نے جہاں بھی دیکھا کہ یہاں پر شیطان کو عمل دخل کا موقع مل سکتا ہے، اس چیز کو سیدھا کر دیا، اس سوراخ کو بند کر دیا. تو گھر کی زندگی میں شیطان کے داخلے کو بند کرنے کا ایک بہترین طریقہ کہ بیوی اپنے دل میں یہ فیصلہ کرے کہ مجھے اپنے خاوند کی بات کو ماننا ہے، مجھے اپنے بڑوں کی بات کو ماننا ہے، چاہے وہ سسر ہو، ساس ہو، میری والدہ ہو، میرے والد ہوں، میری بڑی بہن ہو، میرے بڑے بھائی ہوں. میں اپنے بڑوں کی فرما بردار بنوں گی، کل اللہ تعالی چھوٹوں کو میرا فرما بردار بنا دے. یہ تو زندگی کے حصے ہیں. آج جو بچی گھر میں چھوٹی ہے کل وہی گھر کی بڑی ہوتی ہے. تو بیوی اپنے خامن کی فرما برداری کرے گی تو اس کا بہترین بدلہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار اولاد دیں گے جو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گی. یہ اپنی فرما بردار اولاد کو دیکھے گی، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم،
تو سب فرشتوں نے بات مان لی الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ جب شیطان سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہ کیا، تو آگے سے کٹ حجتی کرنے لگا، دلیلیں بیان کرنے لگا، آگے سے مباحثہ مناظرہ کرنے لگا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے تم مردود ہے۔ تو جو عورت شیطان کے راستے پہ چلتی ہے اور اپنے خامند کی بات کو ماننے کی بجائے آگے ہیل حجتیں کرتی ہے، تو کئی مرتبہ شیطان کا نتیجہ کہ اس عورت کو بھی طلاق دے کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور ایک راستہ ہے آدم علیہ السلام کا، ان سے بھی بھول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا، اور وہ کھا بیٹھے۔ جب کھا بیٹھے تو کھاتے ہی فوراً غلطی کا احساس کر لیا، اور کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی لائن ہے، ان کا یہ طریقہ کار ہے، غلطی کا اعتراف کر لیا، معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے غلطی بھی معاف کر دی اور ان کے ساتھ پھر وہی وعدے فرما دیے۔ تو یہ بہترین لفظ ہے، عورت اگر اس کو کثرت سے استعمال کرے، غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے۔ جب بھی کوئی کام ایسا ہو کہ جس میں سستی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اور خامد کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں نہ کیا، تو اس کے جواب میں آگے سے جھوٹ بولنا، بہانے بنانا، خامد کی نگاہوں میں اپنے آپ کو شکی بنا دینا، اس کا بہترین حل یہی ہوتا ہے کہ آگے سے جواب دیں مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ احتیاط کروں گی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس سے خامد کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، بکری ایک جانور ہے مگر اپنے مالک کی اتنی وفادار کہ اگر گھاس چر رہی ہو اور مالک اس کو ایک آواز دے تو آواز سنتے ہی گھاس چھوڑ کر مالک کے پیچھے آ جاتی ہے۔ تو جس میں اتنی بھی عقل نہیں وہ اپنے مالک کی اتنی وفادار ہے، تو عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، تو یہ عقل استعمال کرنی چاہیے اور ایسے موقع پر خامن کی بات کو ماننا چاہیے۔ جو کہہ دے اس کے مطابق کرنے میں ہمیشہ برکت ہی ہوتی ہے۔ جب خامن کی بات کو یہ عورت اتنے اچھے انداز سے مانے گی تو صاف ظاہر ہے کہ پھر اللہ رب العزت کی بات کو تو بہت اچھے طریقے سے مانے گی۔ چنانچہ جن عورتوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ خامن کی بات نہیں مانتی، وہ بعد میں دیکھا گیا کہ خدا کی بات میں نہیں مانتی، وہ شریعت کی باتوں میں بھی ہٹ دھرمی کرتی ہیں۔ پھر وہ یوں سمجھتی ہیں کہ جیسے مولوی تو خود مسئلے بنا لیتے ہیں، پھر ان کو شریعت کے اوپر بھی اعتراض شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ نمازوں میں سستی کرتی ہیں، فسق و فجور کے کام شوق سے کرتی ہیں، اور نیکی کے کام کرتے ہوئے ان کو مصیبت ہوتی ہے۔ اصل میں بیماری اندر ایک ہی ہے، نہ ماننے والی۔ اور جو دل میں فیصلہ کرے کہ میں نے آج کے بعد ماننی ہے بات، تو وہ اپنے بڑوں کی بھی بات مانے گی اور پھر اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات کو مانے گی۔ یہ ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی دل میں عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض عورتیں تو اتنی اصیل ہوتی ہیں
اتنی شریف ہوتی ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو حوروں جیسے اخلاق عطا کیے ہوتے ہیں. ہر کام میں مشورہ خاوند سے، ہر بات پوچھ کے کر لیتی ہیں اور اپنے گھر کو جنت کا ماحول بنا دیتی ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ فرائض پورے کرنے والی ہو اور اس کا خاوند اس سے خوش ہو تو مرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے. تو دیکھیں، مرد کو جنت پانے کے لیے تو بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. کبھی دین کے راستے میں نکلو، کبھی مشقتیں اٹھاؤ، کبھی قربانیاں دو، راتوں کو تہجد میں جاگو. تو مرد کو عبادت کی لائن میں اتنے مجاہدے برداشت کرنے کے بعد پھر جا کر جنت ملتی ہے. اور عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے خدمت کی لائن سے جنت دے دی کہ یہ صرف اپنے خاوند کو خوش رکھے، فرائض پہ موٹی موٹی باتوں پہ عمل کرتی رہے، سیدھی جنت چلی جائے گی. اتنی عورت کی اللہ تعالیٰ نے فیور کی ہے کہ حیران ہوتے ہیں. تو جو عورت اپنے خاوند کو خوش رکھے اور شریعت کے احکام یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پردہ، ان موٹے موٹے فرائض پر عمل کرتی رہے، کبیرہ گناہوں سے بچے، وہ سیدھا جنت میں جائے گی. بلکہ جو خاوند کی فرما برداری کرنے والی ہوں گی، کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے جنت میں جائیں گی تو جنت کے دروازے پر ان کے لیے سواریاں انتظار میں ہوں گی اور وہ پالکیوں پر بٹھا کر اپنے محل میں پہنچائی جائیں گی. کیا پروٹوکول ملے گا جنت میں. اب جب میں خاوند کی فرما برداری کی یہ بات کر رہا ہوں تو کچھ عورتیں تو بات کی تصدیق دل میں کر رہی ہوں گی اور کچھ عورتوں کو غصہ بھی آ رہا ہوگا کہ آج مولانا صاحب نے یہ کیا لیکچر شروع کر دیا. مگر آپ کو غصہ بھی آئے تو آپ دل میں سوچیں تو صحیح کہ بات تو سچی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس ہر بات میں خامد ہی ہٹلر بن جائے اور وہ بیوی سے پوچھنا بھی گوارا نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو مشیر کا مقام دیا اور خامد کو بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ وہ امرہم شورا بینہم، کہ گھر کے امور میں وہ بھی مشورہ کیا کرے. تو خامد اپنی ڈیوٹی دے، بیوی اپنی ڈیوٹی دے، خامد بھی جنت میں جائے گا، بیوی بھی جنت میں جائے گی. اب یہ کوئی بہانہ نہیں کہ جی کیونکہ خامد تو میری بات سنتا ہی نہیں، میں اس کی کیوں مانوں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی دوسرا برا بن گیا تو میں بھی بری بن کے دکھاؤں گی. دوسرا جہنم میں جا رہا ہے تو میں بھی جہنم میں چھلانگ لگا کے دکھاؤں گی. یہ کیا بات ہوئی بھائی. تو عورت کو چاہیے کہ جو اس کا اپنی ذمہ داری ہے بس اس کو پورا کرے، چونکہ اس کو پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اللہ کی پشت پناہی ہوگی، گھر میں برکتیں ہوں گی، گھر کے اندر خوشیاں ہوں گی، سکون ہوگا، پرسکون زندگی ہوگی. تو آج کی اس مجلس میں چاہوں گا کہ عورتیں اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آج سے ہم اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلیں گی. اگر پہلے کچھ کٹ حجتی بہانے بازی کرتی بھی تھیں تو آج کے بعد ہم بڑے آرام سے خامد کی بات کو مانیں گی تاکہ جنت کی حقدار بن جائیں. ایک دوسرا معنی اس کا مفسرین نے لکھا ہے
کہ اس کا معنی ہے اخلاص، کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والی عورتیں۔ اگر قنوت کا یہ معنی لیا جائے تو پھر اس کا ترجمہ یہ مفہوم بنے گا کہ ریاکاری نہ کرنے والی عورتیں، دکھاوا نہ کرنے والی عورتیں۔ یہ دکھاوا بھی عجیب مصیبت ہے، مردوں میں بھی بہت ہوتا ہے اور عورتوں میں تو بدرجہ کمال ہوتا ہے۔ اس دکھاوے کے فن میں تو عورتیں امام کا درجہ رکھتی ہیں۔ جو دکھاوے کے طریقے ان کو آتے ہیں وہ تو مردوں کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے ہر چیز میں ان کو دکھاوا ہوتا ہے، اور اسی لیے ان کی ذہن میں بات ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے۔ یہ جوتا بھی خریدیں گی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، کپڑے خریدیں گی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، جیولری خریدیں گی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو اس نیت سے یہ چیزیں خریدیں کہ ان کو دیکھ کے میرا خاوند خوش ہوگا۔ عمومی طور پر دوسری عورتوں کو دکھانے کا شوق ہوتا ہے۔ طبیعت ان کی ایسی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ دوسری عورتیں دیکھیں تو واہ واہ کریں اور کہیں کہ واقعی اس کی تو سلیکشن بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ اسی لیے کاسمیٹکس کی چیزیں خریدتی ہوں تو پھر برانڈ پہ جاتی ہیں، تاکہ گھر میں پڑی ہوئی چیز اگر کوئی دیکھے تو وہ کہے ہاں یہ تو اس برانڈ کی چیزیں استعمال کرتی ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملے میں اکثر رسومات پر جو عمل ہوتا ہے وہ عورتوں ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دکھاوے کی خاطر اتنے پیسے برباد کر دیتی ہیں، اسراف اتنا کرتی ہیں، خیال ہی نہیں کرتی کہ خاوند اتنا بوجھ اٹھا بھی سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا۔ اور پیچھے ایک ہی لاجک ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے۔ حالانکہ لوگ تو ہمیشہ اتنا سب کچھ دیکھ کے بھی کوئی نہ کوئی برائی ہی نکالتے ہیں۔ تو لوگوں کو لوگ کب خوش ہوتے ہیں؟ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ باپ بیٹا جا رہے تھے، ایک گدھا ان کے پاس تھا، تو وہ گدھے کے اوپر سوار ہو گئے۔ آگے گئے تو ایک بندے نے دیکھ کر کہا کہ دیکھو گدھا ایک بندے دو، خیال ہی نہیں ان کو۔ تو باپ نے اپنے بیٹے کو نیچے اتار دیا۔ آگے گئے تو ایک بندہ دیکھ کر کہنے لگا حال دیکھو، خود اوپر بیٹھا ہوا ہے اور چھوٹے بچے کو ساتھ چلا رہا ہے، ایسا ظالم باپ نہیں دیکھا ہوگا۔ اس نے بیٹے کو اوپر بٹھا دیا، خود چلنے لگا۔ ذرا آگے گئے تو کسی نے دیکھ کر کہا یہ کیسا بدبخت بیٹا ہے کہ باپ کو چلا رہا ہے اور خود اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو دونوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ آگے گئے تو کسی نے دیکھ کے کہا کہ ان لوگوں کے پاس تو عقل کی رتی نہیں، گدھا بھی پاس ہے پھر پیدل چل رہے ہیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب پیچھے پھر ایک ہی چیز رہ گئی تھی کہ وہ دونوں مل کے گدھے کو ہی سر پہ اٹھا لیتے، مگر لوگ اس سے بھی خوش نہ ہوتے اور ان کو کہتے کہ ان جیسا بے وقوف تو دیکھا نہیں جو سر پہ گدھے کو اٹھائے پھر رہے ہیں۔ تو دنیا تو کسی بات پہ خوش ہو ہی نہیں سکتی، آپ ساری مخلوق کو خوش نہیں کر سکتے۔ بس ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے اللہ کو خوش کریں، اپنے بڑوں کو، اپنے خامن کو خوش رکھیں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ جی لوگ کیا کہیں گے، یہ تو کوئی اتنی وزنی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی برائی کے کام کریں، مگر جو عام رسم و رواج ہیں ان سے بچنا چاہیے
اور ہر کام میں سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. سنت سے اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں عزتیں ڈال دیتے ہیں اور بندے کو ایک وقار نصیب ہو جاتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پہ چونکہ عورتیں اچھے کپڑے پہنتی ہیں، بن سنور جاتی ہیں، اس لیے جتنی بے پردگی شادی کے موقع پہ ہوتی ہے اتنی بے پردگی آگے پیچھے نہیں ہوتی. کئی مرتبہ عورتیں مجمع میں ایک دوسرے کو ملتی ہیں تو چہرے پہ بھی نقاب رکھتی ہیں. اب وہ جو عورتوں کی مجلس میں چہرے پہ نقاب رکھ رہی ہیں وہ پردے کی وجہ سے نہیں رکھ رہی ہوتی، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوا تھا. وہ کہتی ہیں کہ منہ دھو کے تو آئی نہیں تو باسی چہرہ کیسے کسی کو دکھاؤں. اسی طرح کسی کے گھر مہمان جائیں گی، چاہے کتنے قریبی رشتہ دار ہو تو گاؤن نہیں اتاریں گی. اب وہ گاؤن اتارنے کا مقصد کوئی پردے کی پابندی نہیں ہے، وہ اس لیے کہ میلے کپڑے تھے، اوپر سے صاف گاؤن پہن لیا، اب گاؤن پہن کے بیٹھنے. تو دکھاوا ایک مصیبت ہے. اگر یہ بندے کے اندر آ جائے تو بندہ اپنے ایک ایک عمل کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اور جب دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے. قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک عالم کو بلائیں گے، پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے مدرسے بنوائے، مسجدیں بنوائیں، ساری زندگی دین کے کام کرتا رہا. فرمایا جائے گا نہیں، تو نے اس لیے یہ سارے کام کیے تھے کہ تجھے بڑا عالم کہا جائے، اور لوگ تجھے بڑا عالم کہتے تھے. فقد قیل، تجھے کہا جا چکا، لہذا ہمارے پاس تمہارے ان عملوں کا کوئی اجر نہیں. فرشتوں کو حکم ہوگا اس عالم کو الٹا جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شہید کو بلائیں گے، فرمائیں گے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں تو تیرے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر کے آیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تیرے دل میں نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، اور تجھے لوگوں نے بہادر کہہ دیا، اب میرے پاس کوئی اجر نہیں. شہید کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. جب بھی حدیث پاک پڑھتے ہیں نا تو بس کانپ جاتے ہیں، پاؤں کے نیچے کی زمین نکلتی نظر آتی ہے. اللہ دین کا اتنا کام کرنے والے کہ جنہوں نے جانیں تک لگا دی، جب قیامت کے دن وہ بھی خالی ہاتھ ہو جائیں گے اس ریاکاری کی وجہ سے، تو پھر ہم کمزوروں کا کیا حال ہوگا. اس لیے ام الوظائف یہی ہے کہ انسان اپنے اعمال کو ریا سے خالی کر لے. اکرمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ریا نیت میں داخل ہوتی ہے، اور ریاکار آدمی اللہ رب العزت سے مذاق کر رہا ہوتا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کر رہا تھا اور خراساں کے لوگوں کو دکھا رہا تھا. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیسے؟ کہ یہ آدمی تو ہے مکہ مکرمہ میں، غلاف کعبہ پکڑ کے دعائیں وہاں مانگ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خراساں کے علاقے کے لوگوں کو وہ دکھا رہا ہے، تو یہ کیا مطلب؟ تو فرمایا کہ جب وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کر رہا تھا اس وقت اس کے دل میں یہ خواہش جنم لے رہی تھی کاش میرے وطن کے لوگ ہوتے اور وہ دیکھتے کہ میں کیسے عاجزی زاری سے بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہوں. تو غلاف کعبہ کو پکڑتے ہوئے بھی دل میں یہ خیال آ گیا
تو ایسی دعا کو بھی بندے کے منہ پہ واپس مار دیا جائے گا. اس لیے نماز پڑھیں، پردہ کریں، نیکی کریں، یہ ذہن میں سوچ ہی نہ ہو کہ دوسری عورتیں میری تعریف کریں گی. اس سوچ کو ہی ذہن سے نکال دیں. چنانچہ فقی ابو العلی سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت اخلاص کا لفظ تو ہم بڑا پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کسی مثال کے ذریعے سے سمجھائیں کہ مخلص بندہ کون ہوتا ہے. انہوں نے جواب میں فرمایا کہ تم نے کبھی بکریاں چرانے والے کو دیکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں. فرمایا جب بکریاں چرانے والا بندہ نماز کا وقت ہو جائے تو وہ بکریوں کے درمیان میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیتا ہے، تو بتاؤ اس کے ذہن میں طمع ہوتی ہے، توقع ہوتی ہے کہ بکریاں میری تعریف کریں گی؟ ان کا جی بالکل نہیں. فرمایا جس طرح اس چرواہے کے دل میں ذرا بھی امید نہیں ہوتی کہ بکریاں میری تعریف کریں گی، اسی طرح مخلص بندہ انسانوں کے درمیان بیٹھ کر عبادت کرتا ہے، اس کے دل میں ذرا بھی طمع نہیں ہوتی کہ لوگ میری تعریف کریں گے. اس کی نظر ایک اللہ رب العزت پر ہوتی ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ریاکار بندے کی بجائے اللہ کی شان دیکھو کہ مخلص بندے کی شہرت زیادہ ہوتی ہے. یعنی ریاکار اس لیے ریاکاری کرتا ہے کہ لوگ تعریفیں کریں، مگر لوگ اس کی تعریفیں نہیں کرتے. اور جو لوگوں سے چھپا کے اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں سے اس بندے کی تعریفیں نکلوا رہے ہوتے ہیں. تو تعریفیں بھی اس اخلاص کے راستے پر زیادہ نصیب ہو جاتی ہیں. ہم خرما و ہم ثواب. ریاکار بندے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی نے اپنی جیب کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالے ہوں. اب دوسرے لوگ بھری جیب کو دیکھ کر محسوس کر رہے ہیں کہ اس کے پاس تو بڑے پیسے ہیں، مگر جب نکالنے کا وقت آئے گا تو پیسوں کی بجائے پتھر نکلیں گے. اسی طرح ریاکار آدمی کو لوگ تو سمجھتے ہیں بڑا نیک ہے، جی بڑا نیک ہے، بہت اچھی عورت ہے، لیکن قیامت کے دن جب اس عورت کا نامہ اعمال کھلے گا تو ریاکاری کی وجہ سے اس کے عملوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی جائے. اتنا عبادت، مجاہدہ، محنت کرنے کے بعد اگر قیامت کے دن اجر نہ ملا تو یہ بھاگی دوڑی کس کام آئے گی؟ باجید بستانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے کہ ان کا ایک بہت قریبی دوست قریب سے گزرا. گزرتے ہوئے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا یہ دوست مجھے تلاوت کرتے ہوئے سن رہا ہوگا. جب رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا اپنے نامے اعمال کو، اور یہ بھی دیکھا کہ سورہ طٰہٰ سونے کے حروف کے ساتھ ان کے نامے اعمال کے اندر لکھی ہوئی ہے. وہ بڑے خوش ہوئے، اللہ نے میری تلاوت کو قبول کر لیا. جب خوشی خوشی نامے اعمال کے ورق الٹنے لگے تو ایک جگہ پر دیکھا کہ وہاں پر تو کچھ آیتوں کی جگہ بالکل خالی. تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ خالی جگہ درمیان میں کیسے آ گئی. جب ذرا غور کیا تو یہ وہی 2 آیتیں تھیں جو انہوں نے اپنے دوست کے خیال کے ساتھ پڑھی تھیں. اللہ نے ان آیتوں کے اجر سے محروم کر دیا.
اس معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے. فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص دین چاہیے. چنانچہ اگر 99% عمل ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں اور 1% عمل ہم لوگوں کے دکھاوے کے لیے کریں تو بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کریں گے، بندے کے منہ پر اس کو واپس مار دیں گے. 100% 100% اللہ کو اخلاص والے عمل چاہیے. یہ جو ریاکاری کا وائرس ہے اگر یہ داخل ہو گیا تو سمجھ لو کہ عمل مردود ہو گیا. یہ دکھلاوے کا بیکٹیریا اگر اس میں شامل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عمل کو رد کر دیا گیا. اسی ہمارے اکابر اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے. اور واقعی اس میں تو ہم بڑے ماہر ہیں. دائیں ہاتھ سے اس طرح گناہ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے. لیکن جہاں نیکی کا معاملہ آتا ہے پتہ نہیں وہاں پر ہم کیوں نہیں ایسا کام کرتے. بعض عورتوں کو اللہ رب العزت نے یہ خوبی دی ہوتی ہے کہ وہ چھپ کے نیک کام کرتی ہیں ایسے انداز سے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اس عاجز کی والدہ محترمہ، اس کا واقعہ ابھی میرے ذہن میں آیا. اللہ رب العزت نے ان کو اسی صفت سے نوازا تھا. چنانچہ وہ محلے کی کتنی عورتوں کے ساتھ خیر کا بھلا کا معاملہ کرتی تھیں اور گھر کی بیٹیوں کو پتہ نہیں چلتا تھا. چنانچہ میری بڑی بہن وہ یہ واقعہ سنانے لگی کہ ہمارے محلے میں ایک عورت تھی، اس کا خاوند اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، اس کو خرچہ بھی نہیں دیتا تھا، وہ بچوں کے ساتھ بڑی پریشان رہتی تھی. ایک مرتبہ دعا کروانے کے لیے والدہ صاحبہ کے پاس آئی تو والدہ صاحبہ نے کچھ اس کی مدد کرنی شروع کر دی. اب وہ وقفے وقفے سے آتی اور والدہ صاحبہ نے کچھ نہ کچھ پہلے سے رکھا ہوتا. مختصر وقت میں وہ اس کو فارغ کر دیتی، مختصر وقت میں فارغ کر دیتی. وہ عورت محلے سے چلی گئی، کسی دوسرے محلے میں جا کر بیٹھ گئی. تو والدہ صاحبہ بڑھاپے کی عمر تھی، بہت مدت پوچھتی رہی کہ پتہ نہیں وہ عورت کہاں چلی گئی، اس کا پتہ بھی نہیں، کبھی آئی بھی نہیں. کئی مرتبہ تذکرہ کرتی. ہمشیرہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ شہر میں سے گزرتے ہوئے مجھے وہ عورت ملی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی میں تو ساتھ والے محلے میں چلی گئی، خاوند نے گھر بدل لیا تھا اور بس میں ایسی الجھ گئی کہ مجھے آنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو ہمشیرہ صاحبہ نے گھر آ کے والدہ کو بتایا کہ فلاں عورت تو ساتھ والے محلے میں ہے اور میں اس کا گھر دیکھ کے آئی ہوں. والدہ صاحبہ بیمار بھی تھیں، بوڑھی بھی تھیں. کہنے لگی کہ مجھے اس کے گھر لے جاؤ، میں اسے ملنا چاہتی ہوں. ہمشیرہ نے بتایا کہ کچھ کہنا ہے، کرنا ہے، دینا ہے، بتا دو. کہنے لگی نہیں، بس میں نے ملنا ہے. حتیٰ کہ ہمشیرہ ان کے ساتھ چلی اور والدہ صاحبہ بیماری کی وجہ سے کچھ دیر چلتی، پھر بیٹھ جاتی، پھر چلتی، پھر بیٹھ جاتی. ہمشیرہ کہتی ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے اور امی نے اس کو کیا دیا، کب دیا، مجھے کچھ پتہ نہیں، اور مجھے کہنے لگی جی اب واپس چلو. جب والدہ کی وفات ہوئی تب اس عورت نے آ کے مجھے بتایا کہ تمہاری والدہ نے آ کر مجھے 10,000 روپے دیے تھے. ایک مرتبہ محلے کی ایک اور جوان العمر لڑکی تھی،
بیمار تھی، خاوند اس کے علاج معالجے پہ کوئی توجہ بھی نہیں دیتا تھا، تو والدہ صاحبہ کے پاس جب کبھی آتی تو وہ دعا بھی اس کے لیے کرتی اور اس کا کچھ مدد بھی کر دیتی. کچھ دنوں وہ نہیں آئی تو ایک دن اس بیمار لڑکی کی بڑی بہن آ گئی، تو والدہ صاحبہ نے اس کو 2000 روپے دیے اور اس کی بہن کو کہنے لگی کہ یہ تیری بہن کے پیسے میرے ذمے بنتے تھے اور میں پہلے دے نہ سکی، مجھے دیر ہو گئی، تم یہ اپنی بہن کو میری طرف سے پیسے ادا کرتے جانا. اب وہ بڑی بہن نے پیسے لے لیے اور اس نے جا کر اپنی بہن کو دیے اور اس کو کہا کہ فلاں خاتون نے پیسے دیے اور یہ کہلوایا کہ تمہارے میرے پاس جو بنتے تھے پہلے میں دے نہ سکی، اب میرے پاس پیسے بن گئے ہیں تو میں یہ ادا کر رہی ہوں. وہ لڑکی بڑی حیران مگر چپ ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد والدہ صاحبہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ اماں آپ نے یہ پیسے بھیجے اور کیسے بھیجے؟ تو والدہ صاحبہ نے کہا کہ بیٹی میں نے تمہاری مدد ہی کے پیسے بھیجے تھے، لیکن اگر تمہاری بہن کو بتاتی کہ میں تمہاری مدد کر رہی ہوں تو وہ بہن تمہیں تانا دیتی. میں نے یوں ظاہر کیا کہ جیسے میرے اوپر قرضہ تھا اب بہن نے تمہیں ادا بھی کر دیا اور اس کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا اور میرا عمل بھی اس سے چھٹ گیا. کاش کہ اگر سب عورتیں اور سب مرد ایسے نیک بن جائیں کہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپا کے کریں کہ قریب والوں کو بھی پتہ نہ چلنے دیں. یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن جن کے سروں پر سعادت کے تاج پہنا دیے جائیں گے. ہمارے اسلاف کے اندر یہی چیز نظر آتی ہے. چنانچہ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو کسی کے گھر صدقہ خیرات کی کوئی چیز دینا چاہتے تھے تو وہ رات کے اندھیرے میں ان کے گھر کے دروازے کے اندر چیزیں ڈال کر رکا لکھ دیتے تھے کہ یہ ہدیہ قبول کر لیں، اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے کہ یہ کس بندے کی طرف سے ہدیہ آیا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کسی مانگنے والے فقیر کو کچھ پیسہ دلواتی تو کواڑ کے پیچھے کئی مرتبہ سنتی بھی تھیں کہ اس نے دعا کیا دی. جو دعا وہ دیتا تھا یہ وہی دعا اس فقیر کو دیتی تھی کہ میں تم سے اس کی بھی توقع نہیں کرتی، میں فقط اپنے اللہ سے اجر کی توقع رکھتی. آج تو ہم کسی کے ساتھ بھلا کریں تو پھر چاہتے ہیں کہ وہ محفل میں بیٹھ کے ہماری تعریفیں کرے، تو کر کے عمل ضائع کر بیٹھنا یہ کتنی بڑی حسرت کی بات ہے. تو آج کے درس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ اگر قنوت کا مطلب ہے ماننا تو ہم دل میں یہ نیت کریں کہ آج کے بعد گھر میں ہم خامد کی بڑوں کی ہر بات کو مان کے زندگی گزاریں گی. اس کا بدلہ اللہ ہمیں دیں گے کہ وہ ایسی عزت دیں گے کہ ہو سکتا ہے خامد ہی ہماری بات کو ماننے لگ جائے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ نیک بیویاں اپنی نیکی کی وجہ سے اپنے خامن کی نظر میں وہ مقام پا لیتی ہیں کہ ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے خامن کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس بات کو پورا کر دوں. اور اگر اس کا معنی اخلاص ہے تو پھر آج کے بعد ہم اپنے سارے اعمال فقط اللہ رب العزت کی رضا کی نیت سے کریں گی. مخلوق کو دکھاوے کی کوئی ذہن میں خیال بھی نہیں لائیں گی، اور اگر خیال آ گیا تو ہم استغفار کر کے اپنے اللہ سے معافی مانگیں گی اور اپنی نیت کو پھر ٹھیک کریں گی. نیت کو بار بار ٹھیک کرنا پڑتا ہے اور بالآخر یہ عمل اخلاص کے ساتھ بندہ کر سکتا ہے. ہمارے اکابر میں
ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا ابو عمر نجید رحمت اللہ۔ اللہ نے ان کو نیکی بھی دی تھی اور دنیا کا بڑا مال بھی دیا تھا۔ ایک مرتبہ حاکم وقت نے امیر لوگوں کی مجلس بلائی، کوئی رفاہی کام کرنا تھا، تو اس کام کے لیے اس نے ان کی توجہ دلائی کہ آپ لوگ اگر تعاون کریں تو ہم یہ رفاہی کام عوام کی سہولت کا کر سکتے ہیں۔ تو ابو عمر نجید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 2 لاکھ دینار دے دیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب دوسری مرتبہ میٹنگ ہوئی تو حاکم وقت نے ساری مجلس میں بتا دیا ترغیب دینے کی خاطر کہ جی دیکھو ابو عمر نجید نے تو 2 لاکھ دینار دے دیے۔ جب اس نے یہ بات کہہ دی تو تھوڑی دیر میں ابو عمر نجید کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بادشاہ سلامت، میں نے آپ کو وہ مال دے تو دیا مگر مجھے کسی سے مشورہ کرنا بھی ضروری تھا اور وہ میں نے مشورہ کیا نہیں، لہذا آپ مہربانی فرمائیں کہ میرے 2 لاکھ دینار مجھے واپس کر دیں۔ بادشاہ نے واپس کر دی، یہ تھیلی واپس کر دی۔ مجلس کے ہر بندے نے ان کو برا کہا کہ یہ کتنا برا انسان۔ جب پھر مجلس ختم ہوئی تو تنہائی میں انہوں نے وہ 2 لاکھ دینار واپس بادشاہ کو دیتے ہوئے کہا، جناب آپ نے لوگوں کے سامنے بات کو ظاہر کر کے میرے عمل کو ضائع کرنا تھا، میں نے واپس مانگ کر تھوڑی دیر کی ذلت تو اٹھا لی، آپ کو پھر دے رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اب اس کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دنیا کے اندر کوالٹی کنٹرول کا بڑا چرچا ہے، ہر چیز میں کوالٹی، ہر چیز میں کوالٹی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی کوالٹی کنٹرول ہے، ہر عمل کی کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ 100% اخلاص تو قبول، اور اگر اخلاص میں کمی تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے چند ٹکے میں چیز خریدنی ہو تو ہم کوالٹی مانگتے ہیں، اور اللہ نے جس بندے کو جنتیں دینی ہو اس کے عمل کی کوالٹی نہیں مانگیں گے۔ تو یہ بڑی فکر والی بات ہے، اور یہ ذہن میں رکھنے نقطے کی بات کہ لوگ جو تعریفیں کرتے ہیں نا، یہ عملوں کی اجرت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے دل میں ذرا سی بھی یہ خواہش آ گئی کہ لوگ تعریف کریں اور لوگوں نے تعریف کر دی تو عمل کی اجرت ہمیں مل گئی۔ دفتروں میں ایک ہوتا ہے ووچر بنتا ہے، پھر اس پر لوگوں کو پیمنٹ ہوتی ہے۔ تو دفتر کے زمانے کی بات ہے کہ ایک انجینئر تھے، ان کو پیسے کی بہت ضرورت تھی۔ اس کو کیشیئر کا فون آیا کہ میرے پاس ایک واچر ہے آپ کا، اور اس میں آپ کے کوئی 15,000 روپے بنتے ہیں، آپ آ کے لے لیں۔ وہ بڑا خوش ہوا، جلدی سے گیا کیشیئر کے پاس، مگر تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں آنسو لے کے واپس آ گیا۔ ہم نے پوچھا میں کیا ہوا؟ کہنے لگا جی کہ واچر تو واقعی اس کے پاس تھا، جب اس نے نکالا تو نیچے اس نے دیکھا کہ وہ واچر تو پہلے پے ہو چکا تھا، اس پر مہر لگی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ جی اب میرے پاس تو اس کے پیسے نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح قیامت کے دن ہمارے اعمال کو کہیں کھولا گیا اور اس پر بھی پیڈ آف واچر کی مہر لگی ہوگی، تو پھر قیامت کے دن ہم خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے۔ کیا اتنی مشقتیں اس لیے اٹھائی تھیں کہ دنیا کے 2 بندے لفظ کہہ دیتے جی بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، اور بس عمل کا یہی اجر ہمیں دنیا میں مل گیا۔ اس لیے 100% نیتیں کر لیجئے کہ اللہ ہم آپ سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی تعریف کرے
تو اس بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم تو عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں مگر لوگ پھر بھی تعریفیں کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آخرت میں ملنے والے اجر کی ایک قسط ہوتی ہے جو اللہ اس دنیا میں اپنے بندے کو پہنچا دیتے ہیں. تو تعریف تو اللہ پھر بھی زبانوں سے کروا دیتے ہیں مگر ہماری نیت اللہ کی رضا والی. اور عام مفہوم جو قنوت کا لیا جاتا ہے فرما برداری، تو صحیح بات تو یہ کہ ہمیں اپنے بڑوں کی فرما برداری کرنی چاہیے دائرے شریعت کے اندر رہتے ہوئے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی معصیت میں مخلوق کی طاعت نہیں، لیکن گھر کے جو روز مرہ کے کام ہوتے ہیں ان میں اگر خاوند کی بات کو 100% مان لیا جائے تو یہ چیز عورت کے لیے نیکیوں کا سبب بنے گی، گھر کے کام بھی ہوں گے، اللہ کا قرب بھی ملے گا، اللہ کی رضا بھی ملے گی. تو یہ کتنی اچھی بات ہے. اور یہ جو کٹ حجتی کی عادت ہے اس سے توبہ کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بھی اس پہ ناراضگی ہوتی ہے اور صاف ظاہر ہے کہ خاوند کو بھی اسی پہ ناراضگی ہوتی ہے. ذرا قرآن مجید کی ایک مثال پر غور کیجئے، توجہ فرمائیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کیسی اطاعت اور فرما برداری والی طبیعت عطا فرما دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب سیلاب آنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تو وعدہ فرما دیا کہ میں آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بچا لوں گا. چنانچہ طوفان آ گیا. حضرت نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ کشتی میں داخل ہو گئے. آپ کا ایک بیٹا تھا، وہ کشتی میں داخل نہیں ہوا. آپ نے کہا بھی صحیح کہ یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، مگر اس نے آگے سے بہانہ کر دیا، نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور یعصمنی من الماء. نتیجہ کیا نکلا؟ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین. ایک لہر آئی اور بیٹا اپنے والد کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. اب والد تھے نا، اور بیٹے کے ساتھ کیسی محبت ہوتی ہے. جب بیٹا غرق ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اے اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور اللہ تیرے وعدے سچے ہیں. بس اتنے الفاظ کہے وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. مگر اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے نوح علیہ السلام اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا. اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے عمل گندے تھے، برے تھے. اور آگے کہا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، مت مانگیے مجھ سے وہ چیز جس کا آپ کو پتہ نہیں. انی اعیذک، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ جاہلوں والی بات مت کریں. اللہ کے پیغمبر کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خطاب آیا. جیسے ہی خطاب آیا کوئی کٹ حجتی نہیں، کوئی آگے سے بات نہیں، دلیل نہیں. فوراً نوح علیہ السلام نے معافی مانگ لی. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. یہ ہوتی ہے فرما برداری. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے. اللہ کو اپنا بنا لو
اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے، سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے اللہ، ہم نے آج تک جتنی گستاخیاں کی، اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی، ان کی نافرمانیاں کی، میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، میرے مولا ہم پر مہربانی فرما دیجیے، ہم حق دھرم بنے رہے، اللہ ہم کٹھوجتیاں کرتے رہے، میرے مولا ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیجیے۔ اے مولا آئندہ ہمیں نیکی فرما برداری کی زندگی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دیجیے، جو دکھاوے کیے، جو ریاکاریاں کی، اللہ ہمیں تو اپنے پاس کوئی عمل ایسا نظر ہی نہیں آتا کہ جو ریا سے خالی ہو۔ میرے مولا ہماری قسم پرسی کا یہ عالم ہے، اے اللہ قیامت کے دن خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے، میرے مولا مہربانی فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری ان ریاکاریوں کو معاف فرما کر ان عملوں کو قبول فرما لیجیے، اور آئندہ ہمیں اخلاص کی زندگی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں ریا سے بچا لیجیے، ریا کے عملوں سے، ریا کے موقعوں سے بچا لیجیے۔ رب کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجیے، جو دل میں نیک مرادیں ہیں اے اللہ ان خواتین کے دل کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے، اولادوں کو فرما بردار بنا دیجیے، گھروں میں اتفاق، اتحاد، محبت، مودت کی زندگی عطا فرما دیجیے، جو بھی مشکلات ہیں ان کو آسان فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، اللہ ہماری نیک مرادوں کو پورا فرمائیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں مولا ہمیں جہنم سے بری فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔